میں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ میں. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ. تو آئی بیگڈ گولڈ ان دیٹ چیمپئن شپ. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس ان مارشل آرٹس. تو وہاں پہ میری جو فائٹ ہوئی وہ تھی نیشنل پلیئر کے ساتھ. اٹ شاکڈ می اینڈ میں بہت زیادہ ہیپی بھی تھی کہ میں نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا. تو چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ آئی تھاٹ کہ کوئی بات نہیں ہے, آج میں نے جیتا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ہمیشہ جیت سکتی ہوں اس فیلڈ میں. تو دیکھتے ہیں آگے. مجھے نہیں لگتا کہ میں آگے چل پاؤں گی اس فیلڈ میں. تو ڈسٹرکٹ میں جو 3 میڈلز پرسیو کرتا ہے, گولڈ, سلور اینڈ برونز, تو ان کو لیا جاتا ہے اسٹیٹ لیول کے لیے. اینڈ مجھے لیا گیا اسٹیٹ لیول کے لیے JNK انڈور اسٹیڈیم سری نگر. دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹیٹ. اینڈ آفٹر دیٹ وہاں پہ میری فائٹ ہوئی ایک انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ. وہاں پہ جب میری فائٹ ہوئی تو مجھے لگا کہ نہیں, وہ تھا میرا ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ. وہاں پہ مجھے ایک ڈسٹرکٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا پورے بارامولہ کے ساتھ. لیکن یہ ایک اسٹیٹ چیمپئن شپ ہے. یہاں پہ مجھے پورے JNK کے ساتھ جموں سے اسٹوڈینٹس آئے تھے, پورے کشمیر سے اسٹوڈینٹس تھے. یہاں پہ مجھے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. یہاں پہ مجھے انفیکٹ ڈسٹرکٹ چیمپئن جو رہ چکے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. یہاں پہ میرے کمپٹیشنز ہے آگے پیچھے, تو مجھے سب کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. لیکن پھر بھی جو میری ٹیچر ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. تو آئی ایم really thankful to her. I'm here today because of her and my coach. تو ان نے مجھے وہاں پہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ نو یو کین ڈو دس. آپ ایسی لڑکی ہیں جنہوں نے مطلب پہلے اٹمپٹ میں ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ میں گولڈ پرسیو کیا بائی پلئنگ ود اے نیشنل گولڈ میڈلسٹ. ہے کہ حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے لڑکیوں کے حساب سے. لڑکیوں کو ہمیشہ ہر ایک فیلڈ میں مطلب ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, دھکا مارا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی سنا بانڈی پورہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا, گاندربل میں ایک انسیڈنٹ ہوا, لڑکی کو جلایا جاتا ہے, یا پھر ان کو کہیں پہ, یا پھر ریپ کیسز اتنے بڑھ رہے ہیں. دہلی میں ہی نہیں, دہلی کو آل اوور انڈیا. ہاں, دہلی کو بولا جاتا تھا کہ اٹس دا ریپ کیپٹل آف انڈیا. اٹس ناٹ دا کیپٹل آف انڈیا, اٹس دا ریپ کیپٹل آف انڈیا. نہیں, اگر ہم دہلی کی بات کریں تو دہلی میں بھی کافی زیادہ ہے, لیکن آج کل اگر میں دیکھ رہی ہوں تو پورے کنٹری میں ہے. انفیکٹ کشمیر میں بھی بہت زیادہ ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں گرلز سے یہ میسج کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ مارشل آرٹس کو ایز اے سیلف ڈیفینس پرسیو کرو. پلیز اینڈ پلیز آپ اپنے حساب سے آپ مطلب اتنی کوشش ضرور کرو کہ کہیں پہ کوئی ایسی سچویشن آئے کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو بھی بچا سکو اور کسی اور لڑکی کو بھی بچا سکو. ایسا کرو کہ مارشل آرٹس تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہوں گی ایز اے پروفیشن آپ اس کو چنو, لیکن تھوڑا سا اتنا سیکھو کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکو کسی انسیڈنٹ میں اور کسی اور کو بھی بچا سکو. جی ہاں, تو یہ مجھے دیکھنے پڑے جب میں اس فیلڈ میں گئی, اسٹارٹ کیا میں نے یہ فیلڈ, تو میرے پیرنٹس کو بھی انفیکٹ بہت زیادہ سننا پڑا, مجھے بھی سننا پڑا. میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کو بھی سننا پڑا کہ آپ کی بہن ہے, دیکھو وہ مارشل آرٹس کھیلتی ہے. ایکچولی مارشل آرٹس گرلس کے لیے نہیں بنا ہے. سو اس کو اس نظریے کو پیچھے چھوڑ کے میں نے بولا اٹس اوکے فائن. سوسائٹی کی مطلب عادت نہیں, آئی کین سے اٹ کہ ان کا مطلب ایک مطلب وہ کرتے ہیں ایسا, جو بھی پھر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ کوئی الگ چیز کسی الگ فیلڈ میں کچھ پرسیو کرنا چاہے تو ان کو پیچھے سے باتیں ہوتی ہی ہیں کہ ایسا کیوں کیا, یہ کیوں کیا, آپ کے لیے بہت ساری چوائسیز تھی, یہ نہیں بنا آپ کے لیے. ایگزیکٹلی, آپ لڑکی ہو تو یہ آپ کے لیے نہیں بنا, آپ کے لیے پڑھائی ہے. انفیکٹ آپ کو گھر پہ بیٹھنا چاہیے, آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے, یہ سب لڑکوں کا کام ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ان کو مطلب ان کی طرف آپ دھیان بالکل بھی نہیں دیا کرو آپ بالکل بھی نہیں. میں نے بھی نہیں دیا, مجھے بھی بہت کچھ سننا پڑا کہ آپ یہاں مت جاؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو, بٹ اسٹل میں نے کیا. وٹ ایور مطلب میں جو چاہتی تھی وہ میں نے کیا, جو بھی میرے من نے چاہا وہ میں نے کیا, جو میرا پیشن بڑھنا وہ میں نے کیا. میں نے سوسائٹی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا. میرے پیرنٹس کو سننا پڑتا تھا کہ بیٹی ہے, پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دو, آپ اس کو مارشل آرٹس میں کیوں بھیج رہے ہو. انفیکٹ میرے پیرنٹس نے بھی اگنور کیا. اٹس اوکے, اپنے بچے کو وہی کرنے دینا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز آگے بڑھ کے پھر وہ ایسا نہ بولے کہ
مجھے پیرنٹس نے، میرا پیشن تھا، میں آگے جا سکتی تھی یا جا سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بچہ جو چاہے گا اسے وہ کرنے دو، لیکن ایک پیرنٹ کو بھی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، اس میں میرا بچہ آگے جا سکتا ہے. تو پلیز اینڈ پلیز اس کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اس کو بالکل بھی نہ روکیں اس سب میں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی. اور سوسائٹی سے ایک اہم میسج رہے گی، میری ایک امپورٹنٹ میسج رہے گی کہ آپ مطلب کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ، جیسے مجھے فیس کرنا پڑا ہے سوسائٹی کے ٹونٹس سو کالڈ، تو میں یہی بولنا چاہتی ہوں کہ سوسائٹی کو کہ آپ کسی کو بھی اتنا مطلب یہ سب بول کے ڈاؤن نہ کرے کہ وہ آگے اٹھ ہی نہ پائے. میں اٹھ چکی ہوں اس سب سے، اس سب کو پیچھے چھوڑ کے، لیکن کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو یہ سب برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ پھر اس کے مطلب اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں کر ہی نہیں سکتا ہوں یہ سب. تو سوسائٹی کو یہ میسج رہے گی کہ آپ کسی کو بھی آگے ڈاؤن نہ کریں جیسے کہ مجھے کیا گیا ہے. اور ینگ بچوں کے لیے، ینگ جو ہمارے کشمیر میں ٹیلنٹڈ بچے ہیں، انفیکٹ وہ بھی بچے جو مجھے سن رہے ہیں اس ٹائم، تو میں ان کو یہ میسج کرنا چاہتی ہوں، یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں، جس بھی فیلڈ میں آگے جانا ہے آپ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ان اسپورٹس، تو میں یہ نہیں کہوں گی بالکل بھی نہیں کہ میں اسپورٹس میں ہوں تو میں یہ میسج کروں گی کہ اسپورٹس میں آگے جاؤ. نہیں، اسپورٹس بھی ایک ایسا فیلڈ ہے، مطلب پیرنٹس ہمیشہ یہ انسان کو، کوئی پیرنٹ ایسا ہوتا ہے، میرے پیرنٹس تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے ابھی تک ماشاء اللہ بہت سپورٹ کیا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو دیم. تو کوئی پیرنٹ ایسا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئرنگ پرسیو کرے، ڈاکٹریٹ ڈگری پرسیو کرے، لیکن میں ان کو یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ باقی فیلڈز بھی ہیں، لائک اسپورٹس بھی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ کا بچہ آگے مطلب آگے بڑھ سکتا ہے، کچھ آگے بھی پرسیو کر سکتا ہے اسپورٹس میں. تو ہاں، بچوں کو یہ کہ آپ کو جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، آپ اسپورٹس ہی نہیں، جو بھی فیلڈ آپ کے من میں ہے آپ آگے بڑھو. آپ سوسائٹی کو من میں رکھ کے مت چلو.